الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاؤت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ صدق اللہ المولانا العظیم۔ اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے موت کے عنوان پر گفتگو چل رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ زندگی دے کر آزمانا چاہتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ کون بندہ ایسا ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرتا ہے اور غفلت سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ ہم اگر ہماری زندگی کو بدلنا چاہے اور اس دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی بنانا چاہے تو کوئی مشکل ترین مرحلہ نہیں ہے۔ انسان کا دل اس بات پر آمادہ ہو جانا چاہیے کہ مجھے بس اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ جس مقصد کے لیے میرے اللہ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے، جتنے وقت کے لیے بھیجا ہے، اس وقت کے اندر مجھے تیاری کر کے اللہ کے سامنے مجھے پیش ہونا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے تاجر تھے۔ ایک ملک سے دوسرے ملک آپ کا مال تجارت کا آیا جایا کرتا تھا۔ ایک دن ایک ملک میں پہنچے تو وہاں کے بادشاہ نے انہیں ملاقات کے لیے بلایا اور کہا کہ آپ بہت بڑے تاجر ہیں، لیکن میرے یہاں ایک فنکشن ہے، اس میں آپ کو شامل ہونا ہے۔ تو انہوں نے اس کی دعوت کو قبول کیا۔ اس وقت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اتنے نہ ولایت کے درجے پر پہنچے تھے، بس وہ ایک اپنے کاروباری لائن سے چل رہے تھے جیسے ایک عام انسان کاروبار کرتا ہے۔ تو فنکشن میں بڑا عجیب مجمع تھا، ایک الگ الگ گروپ، الگ الگ نوجوانوں کا گروپ الگ تھا، بوڑھوں کا الگ تھا، نوجوان لڑکیوں کا گروپ الگ تھا، اس میں جو حسین اور خوبصورت لڑکیاں ان کا گروپ الگ تھا۔ ہر ایک گروہ آتا جا رہا تھا اور آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ آگے گئے تو جانے کے بعد دیکھا کہ ایک قبر ہے جو بڑی سجائی ہوئی ہے۔ تو اس قبر کے پاس سب سے پہلے نوجوان لڑکے آئے اور سارے لڑکوں نے آ کر اس کے ارد گرد طواف کیا اور وہاں سے چلے گئے۔ دوسرے نمبر پر کچھ لڑکیاں آئی جن کے ہاتھ میں ہیرے اور جواہرات تھے۔ وہ پورا ایک جماعت بنا کر آئی اور اس کے قبر کا طواف کیا، ارد گرد گھومنے لگے اور نکل گئے۔ تیسرے نمبر پر جو حسین اور خوبصورت اور جمیل لڑکیاں تھیں وہ آئی اور انہوں نے طواف کیا اور طواف کر کے نکل گئے۔ چوتھے نمبر پر سارے بوڑھے آئے اور بوڑھوں نے اس کے ارد گرد طواف کیا اور وہ نکل گئے۔ اب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ منظر اور یہ ماجرا دیکھ رہے تھے کہ بھئی یہ کیا ماجرا ہے، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ میرے نوجوان لڑکی کی قبر ہے جس کو پر موت واقع ہو گئی۔ بالکل ینگ اور نوجوان لڑکا تھا، 21 سال کی عمر میں فوت ہو گیا تھا۔ سب سے پہلے جو نوجوان لڑکے آئے اور آ کر قبر کا طواف کر کے چلے گئے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اے موت، اگر نوجوانی تجھے روکنی تو ہماری نوجوانی ہم تجھ پر قربان کر دیتے، لیکن نوجوانی بھی موت کو روکتی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر جو لڑکیاں آئی جن کے ہاتھوں میں ہیرے اور جواہرات تھے،
وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اے موت اگر ہیرے اور جواہرات لے کر تو رک جاتی تو ہم ہیرے اور جواہرات تیرے سامنے پیش کر دیتے، لیکن تجھے مرنے نہ دیتے اس نوجوان لڑکے کے سامنے۔ تیسرے نمبر پر جو نوجوان خوبصورت حسین اور جمیل لڑکی آئی وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر موت کو حسن و جمال روکتا ہم سارا حسن و جمال تیرے اوپر پیش کر کے تجھے قربان کرتے، لیکن تجھے مرنے نہیں دیتے۔ چوتھے نمبر پر جب بوڑھے آئے تو بوڑھے کہنے لگے کہ بھئی اگر بڑھاپا موت کو روکتا ہماری ساری جانیں تجھ پر قربان کر دیتے، لیکن تجھے اس دنیا سے جانے نہیں دیتے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دنگ رہ گئے کہ اللہ ہر حال میں موت تو آنی ہے نا، نہ اس کو بڑھاپا روک سکتا ہے، نہ اس کو جوانی روک سکتی ہے، نہ اس کو پیسہ روک سکتا ہے، نہ اس کو حسن و جمال روک سکتا ہے، نہ اس کو دنیا کی کوئی دولت، نہ کوئی طاقت، نہ کوئی بادشاہت، نہ کوئی سلطنت، نہ کوئی حکومت، کوئی بھی مل کر روک نہیں سکتا۔ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی کی روح نکل رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ حالت نزاع میں ہے اور آپ کو یاد کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول آئے اور آ کر جب میکائیل سے کہا، ملک الموت سے کہا کہ بھائی یہ تھوڑا میرا لاڈلا ہے، اس کے لیے تھوڑا آسانی کر دینا، اس کے لیے تھوڑی آسانی کر دینا۔ تو انہوں نے سامنے سے یوں کہا کہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے پہلے ہی سے حکم کیا ہے کہ میرے حبیب کے جتنے لاڈلے ہیں ان کے ساتھ موت کے وقت میں آسانی کا معاملہ فرمانا، ان کے ساتھ سختی مت برتنا، اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے۔ اب اس موت کی تیاری کے لیے ہمیں چند چیزوں کی ضرورت ہے کہ ہمیں کن کن منازل سے گزرنا ہے، کن کن راستوں سے گزرنا ہے، اس کو تھوڑا آپ دھیان سے سن لیں۔ ایک بہت گہرا اور بہت بڑا عنوان ہے، ذرا بند کر دیں۔ ایک ایسا گہرا اور لمبا عنوان ہے کہ جس عنوان کی کوئی انتہا اور کوئی حد نہیں ہے۔ سب سے پہلی منزل، آخرت کے منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل انسان کی سکرات کا عالم ہے، جس کو ہم حالت نزا کہتے ہیں۔ یہاں آنے تک انسان کے توبہ کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ یہ جو حالت نزا ہے، حالت سکرات ہے، یہاں پہنچنے تک ہمارے توبہ کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ اس وقت تک جو بندہ توبہ کر لے گا میرا اللہ اس کی توبہ کو سن لے گا۔ یہ حالت نزا جو ہے نا، بڑا خطرناک منظر ہے۔ اللہ پاک اس وقت کے شیطان کے وسوسے سے ہماری حفاظت فرمائے پہلی منزل ہے جس سے انسان کو گزرنا ہے۔ اگر اس کا بس چل جائے، فرمایا سکرات کے عالم میں ہے، اس کو جو تکلیف ہو رہی ہے روح نکالنے کے وقت میں، فرمایا فرشتہ آیا اور آ کر جو ہے، اگر نیک بندہ ہے تو اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ فرشتے کی شکل و شباہت دیکھ کر ہی سمجھ میں آتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں جنت کے خوشبوئیں ہوتے ہیں، اس کا چہرہ نورانی ہوتا ہے، اس کے آنکھوں سے نور ٹپکنے لگتا ہے، اور یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ جنت کا فرشتہ آیا ہوا ہے، یہ نیک ہے اور میرے جنت کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اور گناہگار ہے، گندا ہے، بدبودار ہے، تو فرمایا وہ چہرہ دیکھ کر فرشتے کو اس کے منہ سے آگ کے بھبکارے اور شعلے نکلنے لگتے ہیں، اور اس کے ہاتھ میں ایک ہتھوڑا اور گرزا ہوتا ہے، وہ آتا ہے روح نکالنے کے لیے۔ فرمایا بندے کو سلا دے، سویا ہوا ہے، اس کے سینے پر بیٹھ جاتا ہے اور اس کی روح کو جگہ جگہ پر روک روک کر نکالتا ہے، ایسا نہیں کہ ایک ساتھ نکال دیتا ہے۔ فرمایا کبھی سینے میں روکے گا، کبھی پیٹ میں روکے گا، کبھی گھٹنوں میں روکے گا، کبھی ٹخنوں میں روکے گا، اس لیے کہ روح جو ہے نا بدن کے ہر حصے میں دوڑتی ہے۔ آپ کے بدن کی انگلی کٹ گئی، آپ کو تکلیف ہوتی ہے نا، تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ وہاں پر روح ہے۔ اگر روح نہیں ہے، جیسے روح نکل جائے کسی انسان کی اور اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، حرکت بھی نہیں کرے گا، اس لیے کہ روح نکل گئی ہے۔ روح اس کے ہر حصے کے اندر گھوم رہی ہے، تو وہ جو فرشتہ روح نکالنے والا ہے، فرمایا میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر گندا ہے، گناہ گار ہے، بے نمازی ہے، سود کھانے والا ہے، رشوت لینے والا ہے، لوگوں کو پریشان کرنے والا ہے، اللہ کا نافرمان بندہ ہے، تو فرمایا فرشتہ ہے نا، اسے ناک پر، اللہ کے رسول نے کپڑا باندھ کر دکھایا صحابہ کرام، ایسے ناک کے اوپر وہ کپڑا باندھتا ہے، کہا تیرے بدن سے مجھے گندی بدبو آ رہی ہے، گناہوں کی بدبو آ رہی ہے، تو بے نمازی تھا، تیرے بے نمازی کی بدبو آ رہی ہے تیرے بدن سے۔ اب جب 1000 کلو عطر اس کے اوپر چھڑک دو، کوئی فرق نہیں پڑنے والا، جو اس کے اندر کی بدبو ہے وہ تو رہے گی باقی۔ فرمایا اس کی روح کو جگہ جگہ پر روک روک کر نکالتا ہے۔ ایک بڑا عجیب منظر ہے۔ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر اس کا بس چل جائے نا، یہ کھڑے ہونے کی طاقت رکھے تو چھری لے کر سب سے پہلے اپنے بدن اور اپنی گردن کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دے، کیونکہ وہ کر ہی نہیں سکتا، اس کا بس ہی نہیں چلے گا، اس لیے کہ سکرات کے عالم میں پڑا ہوا ہے۔
تو اللہ پاک حالت نزاع سے ہماری حفاظت فرمائے، اور سکرات کے عالم میں اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، کیونکہ شیطان لوٹنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، وہ سارے زندگی کے محنت کا نچوڑ دیکھ رہا ہے کہ اب یہ میرے ہاتھ سے میرے چھوٹ گیا، ایمان لے کر چلا گیا تو جنت میں جائے گا، اس لیے وہ آخری درجے تک محنت کرے گا، آخری لمحے تک محنت کرے گا۔ فرشتہ کھڑا ہے، شیطان بھی کھڑا ہے، فرشتہ ہاتھ میں پانی کا گلاس لے کر کھڑا ہے، شیطان ہاتھ میں دودھ کا گلاس لے کر کھڑا ہے، بے نمازی ہے، قرآن کی تلاوت کبھی کرتا نہیں ہے، کبھی اذانوں کی آوازیں اس کے کانوں پر پڑتی ہے، اس کا اثر اس پر ہوتا نہیں ہے، اور یہ بستروں پر آرام سے سوتا ہے، رات کے 2-2 3 بجے تک چوراہے پر بیٹھ کر اپنی زندگی گزارتا ہے، لیکن اس کو 2 رکعت فجر کی نماز نصیب نہیں ہے۔ فرمائے وہ فرشتہ، وہ شیطان آگے بڑھے گا اور روح نکالتے ہیں کہ تو میرا دوست ہے، ساری زندگی میں نے تجھے سپورٹ کیا ہے، تو نے مجھے سپورٹ کیا، اب تھوڑی جانے دوں گا بھائی، اب تھوڑی ہاتھ سے چھٹنے دوں گا۔ کہا اس وقت میں وہ اپنا ہاتھ کا پیالہ آگے بڑھاتا ہے، اب تو یہ مرنے پڑا ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے، اتنی پیاس شدت کی لگی ہے کہ اس کو سمندر پلائے جائے پیاس بجھنے والی نہیں ہے۔ تو اس وقت میں جس کا گلاس آگے آئے گا وہ گلاس کو ہاتھ لگا کر پی لے گا، اگر شیطان کا گلاس ہاتھ لگ گیا سمجھ جا تو بے ایمان دنیا سے جا رہا ہے۔ اس وقت کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ ہمیں سوچنا ہے، کیا اذان کی آوازیں ہمارے کانوں پر اثر کرتی ہے؟ کیا ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے آج نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کیا میں نے پورے سال تک اللہ کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا؟ کیا میرے دل میں ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، اگر میری آج موت آ گئی تو میں کیا منہ سے اللہ کے پاس جاؤں گا؟ کبھی احساس نہیں ہوتا ہے۔ احساس پیدا کرو، اللہ سے مانگو، ایسا نہیں ملتا ہے، اللہ سے مانگنا ہوگا۔ بہرحال پہلی منزل حالت نزاع ہے۔ دوسری منزل میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قبر ہے۔ القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ و اما حفرۃ من حفرۃ النار۔ قبر کو ایک مٹی کا گڑھا مت سمجھنا، قبر کو ایک مٹی کا گڑھا مت سمجھنا، فرمایا یا تو جنت کے باغیچے میں سے باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے خطرناک گڑھا ہے، وحشتناک منظر ہے۔ جب گناہ گار کو اس کے حوالے کیا جاتا ہے نا تو قبر کہتی ہے آجا، میں تیرا انتظار کر رہی تھی، تو میرے سینے پر اپنے چپلوں سے روند کر چلا کرتا تھا، میرے سینے پر اپنا سینہ تان کر چلا کرتا تھا، میرے سینے پر تھوکتا تھا، میرے سینے پر گندگیاں ڈالتا تھا، میں نے سب کچھ برداشت کیا، اور دنیا میں جتنے انسان میرے سینے پر جو سب سے زیادہ میں تجھ سے نفرت کرتی ہوں، آجا تو میرے گود میں آیا، آج میرا منظر بھی دیکھ لے، میرا سلوک بھی دیکھ، تیرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ قبر بھینچے گی اور دبائے گی، ایسا دبائے گی کہ ایک پسلیاں دوسرے پسلیوں کے اندر چلی جائے گی، چیخے گا، چلائے گا، لیکن کوئی اس کی آواز کا جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ اب نیک بندہ گیا، لوگ دفنانے سے پہلے فرشتے کھڑے ہیں، جنت کا کفن لے کر کھڑے ہیں، جنت کے خوشبوئیں لے کر، آ جاؤ، اللہ کا نیک بندہ آ گیا، نمازی بندہ آ گیا، تہجد گزار آ گیا، قرآن کی تلاوت کرنے والا آیا، دین کے راستے میں چلنے والا آ جا۔ فرمایا قبر یہ کہہ رہی ہے کہ زمین پر جتنے انسان بستے تھے میں سب سے زیادہ تجھے محبوب رکھتی تھی، آ جا تو میرے گود میں آیا، ایک ماں کی گود میں تجھے سکون نہیں ملا ہوگا، وہ سکون میں آج تجھے دوں گی۔ حد نگاہ تک قبر کشادہ ہوتی ہے، اور میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور اس کے سامنے کیا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے انسان کے لیے؟ ایسے دنیا نے اس کو آسان کر دیا ہے نا، دنیا والوں کو اللہ نے عقل دی تو انہوں نے بنا، یہاں بیٹھے بیٹھے دنیا کا سارا منظر دیکھتے ہیں، نہیں دیکھتے آپ؟ چھوٹے سے ایک جہنم کا آلہ ہمارے ہاتھ میں، اس میں بھی دیکھ رہے ہیں، میں اس کو موبائل نہیں کہتا ہوں، کیا کہتا ہوں؟ بولو نا اپنی زبان سے کچھ۔ جہنم کا آلہ ہے ایک، اگر صحیح استعمال کرو تو بہت اچھی چیز ہے، غلط استعمال کرو تو بہت بری چیز ہے۔ اس میں بیٹھے بیٹھے آپ ساری دنیا کا منظر دیکھ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا بعید ہے کہ آپ کی قبر سے دروازہ کھول دیا سیدھا مدینۃ المنورہ کا، اور میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور سام، ما یقول فی ھذہ الرجل، بتائیے ان کے بارے میں یہ کون ہے؟ کہتا کہ ھذا نبینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ، یہ تو میرے آقا ہے، میرے آقا کا چہرے انور میرے سامنے کیا گیا، حد نگاہ تک قبر کو کشادہ کر دیا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ میرے مرنے کے بعد مجھے قبر میں قرآن پڑھنے کی توفیق دے، مجھے قرآن سے اتنا لگاؤ ہے کہ میں قرآن کے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں۔ تو اللہ نے ان کی تمنا پوری کر دی، قبر کو حد نگاہ تک کشادہ کر دیا، اور قبر میں اللہ نے قرآن بھی دے دیا کہ پڑھو۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ یہ بندہ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے قبر میں بیٹھے بیٹھے، تو ان کا کہ کتنے قرآن کیے؟ کہا ابھی تک میں 2 لاکھ قرآن پورے کر چکا ہوں۔
کتنے؟ 2 لاکھ۔ انہوں نے انگلی منہ میں ڈالی کہ اللہ اکبر، 2 لاکھ قرآن آپ نے پورے کر لیے۔ لیکن ان کا آگے کی بات آپ نے نہیں پوچھی مجھ سے، کہا کیا کہ اللہ نے ثواب کتنا دیا؟ کہا کہ 0/0۔ 2 لاکھ قرآن کا ثواب کتنا ہونا چاہیے؟ 0/0۔ کہا کیوں؟ کہا کہ جو اعمال کرنے کا وقت تھا وہ روح نکلنے سے پہلے ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد تم 2 لاکھ 3 لاکھ 9 لاکھ جتنے قرآن پڑھنا ہے پڑھ لو، قبر میں کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ جو کچھ ثواب، ہاں تو نے 1 رکعت نماز یہاں پڑھی ہوگی، تو نے 2 رکعت نماز یہاں پڑھی ہوگی، اللہ 70 گنا 7,000 گنا 7 کروڑ گنا کر کے تجھے دنیا میں دے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہماری قبر کی تیاری، اس کو منظر نظر آ جاتا ہے۔ علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، اور کوئی بہت پرانے زمانے کے بزرگ نہیں، ابھی کے جامعہ ڈابیل کے شیخ الحدیث بھی تھے۔ وہ فرماتے کہ ایک دن میرا قبرستان سے گزر ہوا تو مجھے ایک قبر کی ایسا لگ رہا تھا کہ یہ قبر تازی ہے اور ابھی 24 گھنٹے بھی اس میں ہوئے نہیں، لیکن اس کے اندر آواز آ رہی تھی جیسا بچے کے دودھ پینے کی چٹ 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 آواز آتی ہے نا، اس طرح۔ تو میں سوچنے لگا کہ اللہ، یہ قبر میں کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ وہاں باریک سا ایک سوراخ تھا اور قبر روشن تھی، تو میں نے وہاں سے تھوڑا جھانک کر دیکھا تو اندر فرمایا منہ کھلا ہے اور اس کے اندر شہد کے قطرے ٹپک رہے۔ میں تو دنگ رہ گیا، زمین نے مجھے پکڑ لیا۔ میں نے اس قبرستان میں پوچھا کہ بھئی یہ قبر کس کی ہے؟ تو انہوں نے کہا بھئی کل ہی انتقال ہوا ایک نوجوان لڑکی کی قبر ہے۔ کہا میں ذرا بتاؤ تو سچ، اس کے گھر لے جاؤ کہ اس کا کیا عمل تھا اللہ کے پاس کی قبر میں سوئے سوئے شہد چاٹ رہی ہے۔ گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا من دق الباب، کون ہے؟ علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ایک عورت اندر سے نکلی، کہا جی حضرت کیا ہوا؟ فرمایا بیٹی تمہاری تھی؟ کہا۔ کہا میرے شوہر کا سایہ میرے سر سے اٹھ چکا تھا، بچی کو صدمہ لگا اور وہ اس کے بدن پر لقوے اور فالش کا اثر پڑ گیا اس صدمے کی وجہ سے، نوجوان بچی تھی میری۔ فرمایا ایک دن جب اس کو پیشاب بہت زور کی لگی تو میں اٹھا کر اس کو غسل خانے میں لے گئی اور ادھر سے اللہ اکبر کی آواز آئی۔ کم سے کم 4-5 سال اس کے لقوے کے حالت میں گزر گئے اور میری لڑکی بڑی نیک تھی۔ کہا جب ادھر اللہ اکبر کی آواز آئی اور ادھر اس کے بدن سے پیشاب نکل گیا، اس نے زور کی چیخ ماری کہ اللہ تیرا نام اتنا پاکیزہ بلند ہو رہا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا پاکیزہ نام بلند ہو رہا ہے اور میں ناپاک اور گندی، میں اس اذان کا جواب تک نہیں دے سکتی، یا اللہ تو مجھے اچھا کر دے یا مجھے اس دنیا سے اٹھا لے۔ بس وہ کہنا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد ماں دیکھ رہی ہے کہ وہ بچی چلتی ہوئی غسل خانے سے باہر نکل آئی، اپنے ہاتھوں سے ازار باندھی اور چلتی ہوئی گھر باہر نکلے۔ ماں کو بڑا تعجب ہوا کہ بیٹا تم چلتے ہوئے؟ کہا میں نے اللہ سے دعا کر لی تھی، میرا اللہ سن لیتا ہے، میرے نہیں ایسا نہیں ہے، میرا اللہ سن لیتا ہے، دل سے دعا نکلنی چاہیے۔ ہماری جو دعائیں ہے نا، ہو ماشاء اللہ ہاتھ اٹھا، اللہ میں نے کیا کیا، ہاں جیسے آسمان سے ابھی اترا ہوا ہے، اللہ میں نے کیا کیا کہ ساری دنیا کی مصیبتیں میرے اوپر آ گئی، تو جبریل بن کر آیا ہوا ہے۔ جب تک تو اپنے اللہ کو یہ نہیں کہتا نا کہ اللہ میں دنیا میں سب سے بڑا غدار ہوں، میں گناہ گار ہوں، چاہے تو تہجد گزار ہوگا لیکن تجھے اللہ کے سامنے کہنا ہوگا اور دل کے درد کے ساتھ کہنا ہوگا کہ اللہ اس دنیا میں اگر کوئی سب سے گندا اور گناہ گار ہے تو میں ہوں۔ اللہ کے سامنے قبول کرنا ہوگا تو میرے اللہ کو پیار آتا ہے۔ اگر نہیں اللہ میں تو بہت نیک ہوں، تہجد گزار ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، دین کا کام کرتا ہوں، عمرے کرتا ہوں، حج کرتا ہوں، سب کرتا ہوں، اللہ نے کہا تیرے پاس رکھ لے، مجھے ضرورت نہیں ہے تیرے کی۔ جی وہ حجاج بن یوسف کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، ایک نابینا تھا آنکھوں سے، وہ بھی کعبۃ اللہ کا طواف اس کے آگے آگے کر رہا تھا۔ بڑا سفاک اور بڑا ظالم تھا حجاج بن یوسف، نے کئی صحابہ کو قتل کیا، شہید کروایا۔ وہ نابینا کی دعا اس نے دھیرے دھیرے سے سن لی، کیا کر رہا ہے؟ چل رہا ہے، کعبۃ اللہ کے طواف کر رہا ہے، چل رہا ہے، کہ اللہ آنکھ دے دے، اللہ آنکھ دے دے، اللہ آنکھ دے دے، بس چل رہا ہے، گھوم رہا ہے، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں موبائل پر فون پر بات کرتے کرتے۔ کعبۃ اللہ کا طواف بھی ہو رہا ہے، ماشاء اللہ فون پر بات بھی ہو رہی ہے۔ تمہیں پتہ ہے جس دن کعبۃ اللہ پھٹ جائے گا نا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کعبۃ اللہ سے شکایت کرتا ہے، اللہ میرے پاس طواف کرنے والے بہت کم ہو گئے، دنیا دار بہت آ گئے، جس دن میں غضب میں آ جاؤں گا میں پھٹ جاؤں گا، ایسا پھٹوں گا کہ میرے پتھر کا ایک ایک ٹکڑا ساری دنیا میں پھیل جائے گا، غضب میں آ جائے گا، جلال میں آ جائے گا۔ تو وہ طواف کر رہا تھا، حجاج بن یوسف نے ہاتھ پکڑا، اے اندھے کب سے پھر رہا ہے، کب سے دعا کر رہا ہے؟
کہا بھائی بہت کافی سال گزر گئے. کہا میں طواف کر کے آ رہا ہوں, دوسری چکر میں اگر تیری آنکھ نہیں آئی نا تو تیری گردن جدا کر دوں گا. اور اس کو پتا تھا کہ یہ جو بولتا ہے وہ کرتا ہے. اس نے خادم کو پیچھے لگا دیا, کہا اس کو پکڑ کر رکھنا, یہ بھاگ نہ جائے. بھلے اندھا ہے لیکن اندھے بڑے کرامتی ہوتے ہیں. کہا یہ بھاگ نہ جائے, اس کو پکڑ کر رکھ. اب وہ جو ساتھ میں خادم تھا اس نے ہاتھ پکڑا اور چل رہا تھا. وہ بیچارہ گھبرا گیا. کہا بھائی تھوڑی دیر مجھے حتیم کے پاس لے جا. حتیم کے پاس کعبۃ اللہ کا گلاف پکڑا اور اتنا چیخ اور چلا کر رونے لگا, اللہ آنکھ دے, اب تک تو آنکھ نہیں تھے, اب تو جان بھی چلی جائے گی. اتنا رویا, اتنا گڑ گڑایا, منٹوں میں اللہ نے آنکھ عطا فرمائی. او میرے اللہ کریم ہے میرے دوست. حجاج بن یوسف آیا, کہا گئی آنکھ, کہاں آ گئی. کہا اگر ساری زندگی یوں گھومتا نا تیری آنکھ نہیں ملتی, اس لیے کہ دل سے دعا ہی نہیں کر رہا تھا, بس گھوم رہا تھا, آنکھ دے دے آنکھ دے دے آنکھ. ایسا تو نہیں دے گا. اللہ تیرے دل کے اوپر نظر کرتا ہے کہ مانگ کیا رہا ہے, زبان سے مانگ رہا ہے, دل سے مانگ رہا ہے. تو اس بچی نے چیخ نکالی, دل سے مانگا, اللہ نے 1 منٹ کے اندر بدن کے لقوے کا اثر ختم کر دیا. اور ماں کو کہا کہ امی جان اب مزہ نہیں آ رہا ہے زندگی گزارنے کا, میں اللہ کے پاس جاتی ہوں. بس ایک چیخ نکالی اور اللہ کو پیاری ہو گئی. ماں کہنے لگی کہ میرا شوہر تو دنیا سے چلا گیا تھا, ایک بچی تھی ساتھ میں رہتی تھی, میں نے اس کو کفن دفن کر دیا اور لوگوں نے جنازہ اٹھا کر دفنا دیا ہے. فرمایا اس کے ساتھ یہی ہونا تھا. علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے دیکھا جی منظر, اللہ نے جنت کے شہد کی نہر اس کے قبر میں جاری فرما دی ہے. اللہ اکبر. یہ میرا اللہ ہے میرے دوست, یہ میرا اللہ ہے. ہمیں قبر کی تیاری کیا کرنی ہے, ہمیں دیکھنا ہے ہم نے کتنی تیاری کی ہے. تو پہلی منزل سکرات ہے, دوسری منزل قبر ہے, اور تیسری منزل اس سے زیادہ وحشتناک جو ہے وہ میدان محشر ہے, حشر کا میدان. فرمایا جب قبروں سے اٹھیں گے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ یومئذ تحدث اخبارها اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها, زمین اپنے بوجھ کو نکال کر پھینک دے گی. قبروں سے مردے اٹھیں گے اور اپنے سروں کی مٹی جھاڑیں گے, ننگے ہوں گے. اور حدیث میں فرمایا میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ سورج کی 7 آنکھیں ہیں, سن لو کان کھول کر, یہ سورج کی 7 آنکھیں ہیں, اس نے صرف ابھی 1 آنکھ کھولی ہوئی ہے, اور قیامت میں 7 آنکھ کھول دے گا. کیا منظر ہوگا, برداشت کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ بغیر اے سی کے نہیں بیٹھ سکتے, بغیر پنکھے کے نہیں بیٹھ سکتے, اور وہاں قبر میں تو چاروں طرف سے بند رہے گا منظر, وہاں کیا حشر ہوگا. فرمایا اپنی 7 آنکھ کھول دے گا اور بالکل قریب آئے گا. ابھی تو اتنے دور ہے اور 1 آنکھ کھولی ہوئی ہے تو ساری دنیا پریشان ہے. جب 7 آنکھ کھول دے گا اور اپنی تپش اور اپنی گرمی کو یہ سب کے اوپر ڈال دے گا, اس دن جو اس کا منظر ہوگا, فرمایا کوئی انسان ٹخنوں تک, کوئی انسان گھٹنوں تک, کوئی انسان کمر تک, کوئی انسان گلے تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہی نہیں ہوگا. لوگ بولتے نا تیرتا نہیں ہوگا, جل رہا ہوگا, پانی ابلتا ہوگا, پسینہ ٹپکتا ہوگا, اور پانی اس سورج کی گرمی کی تپش کی وجہ سے جیسا آگ پر ابلتا ہے نا, ایسا پانی ابلتا ہوگا پسینہ. اس ابلتے ہوئے پانی میں تجھے کھڑے رہنا پڑے گا. کیا منظر ہوگا اس دن کا. لیکن میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو بندہ نمازی ہوگا اس کو ایسا پسینہ نکلے گا جیسے ہم تھوڑی دیر کے لیے استنجا میں بیت الخلاء میں قضاء حاجت کے لیے گئے اور تھوڑا سا بدن سے پسینہ نکلتا ہے, اس کو ایسا محسوس ہوگا کہ پسینہ نکلا اور جیسا باہر نکلا غائب ہو گیا. یہ سارے مناظر جو ہے نا میرے دوستو, نمازوں پر, اللہ کی عبادت پر, ہر کام کی محنت کرنے پر, یہ سارے مناظر اس دن پتہ چلے گا کہ یا اللہ میں نے وہ کیا ہوتا تو آج یہ منظر, لیکن اس دن پچھتانا بیکار ہوگا. تو بہرحال یہ میدان محشر ہوگا, بڑا خطرناک ہوگا. یہاں تو سارے انبیاء گھبرائے ہوئے ہوں گے, ہمارا کیا عالم ہوگا. اب یہ جو میں منازل بتا رہا ہوں نا, ایک منزل اتنی لمبی ہے کہ ہم ساری زندگی اس پر بولتے جائے تو کم پڑ جائے گا, لیکن میں مختصر آپ کو بتا رہا ہوں. یہ اس دن فرمایا اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس سائے کے اندر کچھ لوگ ہوں گے. سب سے پہلے عادل بادشاہ, جس نے انصاف کے, ایسے ظالم نہیں, جو غدار نہیں, جو نمک حرام نہیں. فرمایا عادل بادشاہ ہوں گے. وہ نوجوان ہوگا جس نے اپنے نوجوانی کو اللہ کے مرضیات کے اوپر چلایا ہوگا. وہ نوجوان ہوگا جس نوجوان کو کسی عورت نے گناہوں کی دعوت دی اور اس نے منع کر دیا کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے. وہ انسان ہوگا جس نے صدقہ مخفی کیا, ایک ہاتھ سے دیا دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلا. وہ انسان ہوگا جو اللہ کے لیے محبت رکھتا ہوگا, اللہ کے لیے دشمنی رکھتا ہوگا. ان کے لیے سایہ ہے عرش کا, وہ عرش کے نیچے آرام سے بیٹھ کر فرشتے دسترخوان لگا کر انہیں کھانا کھلا رہے ہیں, انہیں پانی پلا رہے ہیں, اور لوگ پریشان ہیں, اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہاں, میدان محشر میں جب تک اللہ تجھ سے 4 سوال نہیں کرے گا, وقیفہم انہم مسئولون, رک جاؤ مجھے سوال کرنا ہے.
فرمایا منہ کلیجے کو آ جائیں گے۔ اللہ نے کہا رک جاؤ وقفوہم انہم مسئولون، رک جاؤ مجھے سوال کرنا ہے آپ سے۔ کہا کیا سوال؟ زندگی کہاں کھپائی، نوجوانی کہاں ڈالی، پیسہ کہاں سے کمایا اور کہاں ڈالا، علم پر عمل کیا کیا؟ جب تک یہ سوالات نہیں ہوں گے اس وقت تک میدان محشر سے قدم ہٹنے والا نہیں ہے۔ یہ میدان محشر ہے۔ اس کے بعد تیسری منزل آئے گی میزان عدل۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو ایک دن بٹھا کر کہا تھا، حضرت فاطمہ کا مرتبہ کیا ہے؟ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اللہ کے رسول نے لقب دیا تھا۔ اب جنتی عورتوں کی جنت میں تو جانا ہی ہے نا، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فاطمہ اعملی، فاطمہ عمل کرتی رہنا، اس بھروسے پر مت رہنا کہ تیرا باپ محمد ہے تجھے چھڑائے گا، میزان عدل کے پاس تیرا باپ بھی تجھے کام نہیں آئے گا۔ انسان کے کلیجے منہ کو آئیں گے جب اس کے اعمال تل رہے ہوں گے نا، یا اللہ میرے گناہوں کا ڈھیر زیادہ ہوگا، دیکھ رہا ہے کہ گناہوں کا ڈھیر اتنا سارا ہے، نیکیاں تو بہت کم ہیں، آج گناہوں کا پلڑا جھک جائے گا، میں کیا کروں گا؟ دیکھو میرا اللہ کتنا پیار، مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں سنا دوں آپ کو۔ میرا اللہ کتنا اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں بس جائے۔ آپ نے سنا ہے نا کہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں فجر کے بعد اور عصر کے بعد، سنا ہے نا آپ نے؟ لیکن یہ نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ بائیں جانب کا فرشتہ جو ہے وہ ایک ہے، لکھ رہا ہے گناہ، سیدھے جانب کا فرشتہ نیکیاں لکھ رہا ہے۔ فرق دونوں میں کیا ہے؟ آپ نے رات میں سوتے ہوئے نیت کر لی کہ میں تہجد پڑھوں گا، ابھی پڑھی تو نہیں نا، سیدھے والے نے لکھ دیا۔ آپ نے گناہ کر لیا، گناہ کرنے کے بعد، کرنے سے پہلے نہیں، کرنے کے بعد فرشتہ لکھنے کے لیے اپنا دفتر لے کر کھڑا ہے تو سیدھے جان اے بھائی رک جا، کہا کیوں؟ 24 گھنٹے رک جا، اگر یہ توبہ کرتا ہے تو اس کا گناہ لکھنے کا حکم نہیں ہے، اس لیے کہ یہ امیر ہے، یہ مامور ہے۔ گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ لکھنے نہیں دے رہا ہے، اور نیکی کرنے سے پہلے کیا ہو رہی ہے؟ اچھا نیکی لکھ دی اور کرنے کے بعد پھر 10 گنا اجر بڑھا کر دیا، سمجھ گئے نا آپ؟ اچھا اب یہ فرشتہ جو ہے سیدھے جانب کا صبح میں آیا، عصر تک رہا، اب عصر میں چلا گیا۔ اب اس فرشتے کی باری اس انسان کے مرنے تک دوبارہ نہیں آتی ہے، اور یہ جو کھڑا ہے نا بائیں جانب، وہ اکیلا کھڑا ہے۔ اب قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے اس کے گناہ بھی ہوں گے، اس کے نیک اعمال بھی ہوں گے، سارا پلڑا ہوگا۔ اب نیکیوں کے فرشتے تو، نیکیاں لکھنے والے فرشتے تو یہ جب سے جوان ہوا تھا موت تک کے روزانہ تبدیل ہو رہے تھے، تو ہزاروں کی تعداد میں آ کر کھڑے ہو، جتنے دن اس نے زندگی گزاری ہے ایک دن کے 2 فرشتے، یعنی 24 گھنٹے 12 گھنٹے کے 2 فرشتے آ کر کھڑے ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں آ کر کھڑے ہو گئے، اور نیکی گناہ والا ایک ہی فرشتہ کھڑا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ میں حق پر ہوں، میں نے گناہ لکھے ہیں، یہ موجود ہے، اس کا نام اعمال میرے پاس ہے، یہ سارے گناہوں کا ڈھیر میرے پاس ہے۔ ادھر نیکی والے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اللہ ہم گواہی دیتے ہیں، اس نے نیکی کی ہے، اس نے نیکی کی ہے، اس نے نیکی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے دنیا میں اصول بنایا تھا، جس کے گواہ زیادہ ہوں گے اس کی بات مانی جائے گی، اس کے گواہ بہت زیادہ ہیں، ان کی بات مانی جائے گی، تو اکیلا ہے۔ اللہ اکبر، یہ میرے اللہ کی شان کریمی ہے۔ میرے ہم نہیں سمجھ پائیں گے اللہ کتنا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے، اللہ کتنا پیار کرتا ہے، ہم نہیں سمجھ پائیں گے اس کے پیار کو۔ تو بہرحال میزان عدل بڑا عجیب ہوگا، اس کے بارے میں قرآن کی بہت ساری آیات ہیں، احادیث ہیں، کبھی وہ موقع ملے گا تو میں آپ کے سامنے اس کو کھول دوں گا۔ بہرحال یہ مختصر باتیں میں، 5ویں منزل جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے، پل صراط، ہر ایک کو گزرنا ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، راستے پر اندھیرا ہے، اور مومن بندہ جو فجر کی نماز میں اندھیرے میں اٹھ کر آیا ہوگا، فرمایا یہ اندھیرا روشنی میں تبدیل کر تجھے قیامت کے میدان میں دیا جائے گا۔ تیرا دوست اگر کوئی کافر ہوگا، تیرے ساتھ ساتھ چلتا ہوگا، فرمایا کہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، جہنم پر بچھایا ہوا ہے، نیچے آگ کے انگارے اور شعلے بھڑک رہے، نیچے سانپ اور اژدہا کأنہم جمالۃ صفر، اللہ کا قرآن اونٹ کے برابر ایک ایک انگارے وہاں پر دہک رہے ہیں۔ فرمایا کیا ہوگا کہ کٹ کر جہنم میں گریں گے، اور جب مسلمان اہل ایمان جب چلیں گے تو ان کے چلنے کا نور، ایمان کا نور انہیں کام آئے گا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اہل ایمان ہیں، ہم اندھیرے میں نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں جایا کرتے تھے، تو وہ راستے پر نور نظر آئے گا چلتا ہوا۔ تو کافر کہیں گے کہ بھائی کچھ ہمیں بھی تو فائدہ پہنچاؤ تمہارے نور سے، تو کہا کہ نہیں بھائی یہاں کچھ نہیں ملے گا، جو کچھ تھا دنیا میں، تم اگر دنیا میں ایمان لیے ہو تو ایمان کا نور تمہیں ضرور ملا ہوتا۔ فرمایا کہ اللہ بار بار کافر تقاضا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مومن اور کفر، ایمان اور کفر کے درمیان، اہل ایمان اور اہل کفر کے درمیان ایک دیوار قائم کر
کہ کافروں کو ایمان والے جاتے ہوئے نظر ہی نہیں آئیں گے کہ جا رہے، اور کافر کٹ کٹ کر جہنم میں گریں گے، اور صرف کافر نہیں بلکہ مسلمان بھی ہوں گے، اہل ایمان بھی ہوں گے، جو اپنے آپ کو دنیا میں صرف نام کے مسلمانوں کے ڈنڈے لے کر گھومتے ہوں گے، سینہ تان کر چلے، ارے مسلمان ہو۔ ابھی مجھے اور آپ کو کوئی پوچھے نماز پڑھ کر باہر نہیں گیا، آپ مسلمان ہیں تو کتنا غصہ آئے گا، نہیں میں مسلمان ہوں۔ ایک بار نماز پڑھتا ہے، کب وہ بات چھوڑ دو یار، ہے مسلمان، بس ایمان ہے میرے پاس، مسلمان ہوں میں۔ میاں بھائی ہے، اس کو کون سمجھائے گا؟ جی بڑے کا گوشت کھانے والا ہے، عقل اتنی چلتی ہے، اس سے زیادہ تو نہیں چلنے والی ہے اس کی، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ جو منظر ہے نا پل صراط کا، فرمایا کوئی بندہ ایسا ہوگا جو بجلی کی طرح گزر جائے گا، کوئی بندہ ایسا ہوگا جو تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزر جائے گا، کوئی بندے کے اعمال جیسے اعمال ہوں گے، کوئی بندہ ایسا ہوگا جو دوڑ کر گزر جائے گا، کوئی بندہ ایسا ہوگا جو چل کر گزرے گا، کوئی بندہ ایسا ہوگا جو رینگتا ہوا گزرتا ہے، اس طریقے سے گزرے گا۔ تو ہر ایک کا منظر الگ الگ ہوگا وہاں پر گزرنے کا۔ تو میرے دوستو یہ سب چیزوں پر، یہ سب جگہ پر اللہ کی فرما برداری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور تابعداری ہمیں کام آئے گی، اس کے علاوہ کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ جو محنتیں ہو رہی ہیں دین کی اور دنیا کے کونے کونے میں جو چل رہے ہیں، وہ یہی سمجھا رہے ہیں کہ بھئی آخرت کی طرف آ جاؤ، جہنم کے راستے سے چھوٹ کر جنت والے راستے پر آ جاؤ، ہدایت کے راستے پر آ جاؤ، یہی سمجھایا جا رہا ہے۔ اللہ کرے کہ مرنے سے پہلے ہمارے سمجھ میں آ جائے، ہماری عقل میں آ جائے، اور ہم اللہ کی تابعداری کرنے والے بن جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے سکرات کے عالم اور موت کے سختی سے ہماری حفاظت فرمائے، اور عذاب قبر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔